دنیا میں ہر انسان خوش نہیں ہوتا تمہاری خوشیوں کو دیکھ کر، اس لیے ہمیشہ اپنی خوشیوں کو دعاؤں میں رکھو، دکھاوے میں نہیں۔ میں نے کبھی سوچا ہے کہ ایک گھر جہاں سب کچھ بہت اچھے سے چل رہا ہو، سارے لوگ ہنسی خوشی رہ رہے ہوں، وہاں پہ اچانک سب لوگ بیمار رہنے لگیں، اچانک سے لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جائیں، اور جو بھی کام آپ کے بنتے جا رہے تھے وہی کام آپ کے رکنا شروع ہو جائیں۔ تو ایسے حالات میں اکثر زیادہ تر گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کے گھر کو کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ گھر کو نظر اور حسد سے کیسے بچائیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان باتوں کی جو ہمارے بزرگ بھی کیا کرتے تھے، اور آخر میں آپ کو ایسی بات بھی بتاؤں گی جو آپ نے شاید پہلے کبھی نہیں سنی ہو۔ ہمارے گاؤں میں ایک گھر تھا جو تھا تو چھوٹا سا، لیکن بہت زیادہ سکون والا گھر تھا۔ گھر میں مرغیاں، بکریاں، ہرے بھرے ان کے فصلوں سے ہرے بھرے کھیت، ہر طرف برکت ہی برکت رہتی تھی۔ اور عام طور پر لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ گاؤں میں ایک یہ گھر ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور برکت ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ کچھ ایسی چیزیں ہونے لگیں کہ ہر روز گھر میں لڑائیاں جھگڑے، کوئی نہ کوئی آئے دن کوئی نہ کوئی بیمار رہنے لگا، اور ہر کام جو بنتے بنتے رک جاتا، ہر بات میں ہر کام میں پریشانی۔ ایک دن وہ گاؤں کی کسی بزرگ خاتون کے پاس گئے تو ان سے پوچھا کہ یہ سب کچھ معاملات کیسے بدل گئے اور یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے انہیں یہی بات سمجھائی کہ آپ لوگ ہر اپنی خوشی، ہر کام جو ہوتا ہے نا، لوگوں سے چھپا کر رکھیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر کوئی آپ کی خوشی دیکھ کر خوش ہو، آپ کے جو آپ ترقی کر رہے ہیں، کامیاب ہو رہے ہیں، تو لوگ بھی آپ کو کامیاب دیکھ کر خوش ہوں گے۔ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہوتی۔ بعض لوگ بہت زیادہ حسد کرتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے نا جیلسی محسوس کرتے ہیں ان چیزوں سے۔ تو اس بزرگ خاتون نے نا ان گھر والوں کو کچھ جو ہے نصیحتیں انہیں بتائیں اور کچھ باتیں بتائیں کہ ان باتوں پر وہ عمل کریں تو وہ نظر بد سے اور حسد سے محفوظ رہیں گے۔ کہ پہلی بات تو یہ، آپ اپنے گھر میں تلاوت قرآن پاک کریں، نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے رہیں۔ دعا جو ہوتی ہے وہ انسان کو بری بلاؤں سے محفوظ رکھتی ہے، اور اس چیز کو نا، تلاوت قرآن پاک اور دعاؤں کو اپنا روزانہ کا معمول بنا لیں۔ صبح سویرے اٹھ کر نماز پڑھیں، تلاوت قرآن پاک کریں، شام کو تلاوت کریں، دعائیں مانگیں۔ گاؤں میں بہت زیادہ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ حسد کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جلتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشیوں کو دیکھ کر نا برداشت نہیں کر سکتے، اور کبھی کبھی جو ہم لوگ دکھاوا کرتے ہیں نا وہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم ہر پریشانی کو جو ہے نا وہ نظر سمجھ لیتے ہیں، نظر بد سمجھ لیتے ہیں، لیکن بعض دفعہ گھر کا ماحول اگر اچھا نہ ہو، ہر وقت ٹینشن رہتی ہو، لڑائیاں جھگڑے رہتے ہوں، تو وہ بھی جو ہے نا اچھا نہیں ہوتا۔ اگر آپ گھر کا ماحول اچھا رکھیں گے، خوشی اخلاقی سے ایک دوسرے سے پیش آئیں گے، تو خود بخود ہی گھر کا ماحول جو ہوتا ہے وہ اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس بزرگ خاتون کے سمجھانے کے بعد ان لوگوں نے ان باتوں پر عمل کیا، اور پھر سے ان کے گھر میں خوشحالی آنا شروع ہو گئی، برکت آنا شروع ہو گئی۔ اور ایک بات جو اس بزرگ خاتون نے کہی وہ سب کو یاد رہ گئی، وہ یہ کہ گھر کو صرف تالا ہی محفوظ نہیں رکھ سکتا بلکہ دعا بھی محفوظ رکھتی ہے۔ آپ بھی یہی سوچتے ہیں کہ واقعی گاؤں میں نظر اور حسد، نظر بد کا زیادہ اثر ہوتا ہے؟ تو کمنٹ میں ضرور بتانا۔ اور اگر آپ کو بھی گاؤں کی زندگی، سادہ زندگی اور گاؤں کی باتیں، گاؤں کی کام کاج کی روٹین اچھی لگتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہیں بھولنا۔ جاتے جاتے ایک بات ضرور یاد رکھنا کہ ہر پریشانی جو ہوتی ہے وہ نظر بد نہیں ہوتی، اور ہر خوشی پر کوئی بھی انسان جو ہوتا ہے نا کسی کے لیے خوش نہیں ہوتا۔ اور اپنی خوشیوں کو ہمیشہ لوگوں سے چھپا کر رکھیں، کیونکہ کبھی کبھی نظر چھپ کر لگتی ہے، آواز بھی نہیں کرتی۔ اینڈ کرتی ہوں ویڈیو کا، اور لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔